بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مکہ میں جب قحط پڑا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور ان سے کس طرح دعا کرائی گئی، اور پھر شام کے سفر پر جو ہے وہ بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ جنگ فجار اور حلف الفضول کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے واقعات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک زمانہ تھا جب کہ قحط پڑ گیا اور بارش بالکل نہیں ہوئی تھی۔ تو قریش نے کہا کہ ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے اور بال بچے جو ہیں وہ کال کی زد میں ہیں، یعنی کہ ابو طالب کا بہت ہی برا حال ہے، تو چلیے بارش کی دعا کیجئے۔ تو ابو طالب نے ایک بچے کو ساتھ لیا اور جو ہی بچہ گھر سے باہر آیا تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ایک گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو، اور اس بچے کے اوپر جو ہے وہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک گھنا بادل ہے اس کے ارد گرد، اور اس بچے کے آس پاس اور بھی بچے تھے، لیکن ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی، یعنی اس کے ساتھ ٹکا کے بٹھا دیا، اور بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ اور بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی اس طرح سے کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے اور یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال یا بعض جگہ پہ 12 سال 2 مہینے اور 10 دن بتائی جاتی ہے، تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے، جو کہ شام کا ایک مقام ہے، اور یہاں پہ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا، عیسائی راہب، جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا، مشہور تھا۔ اور جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں اور اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو کہ سجدہ کے لیے نہ جھک گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ اور کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس بھجوا دو، شام نہ لے کے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کے ساتھ جو بہت اعتبار والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اب اس کے بعد جنگ فجار اور حلف الفضول 2 واقعات ایسے ہیں کہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش اور کنانہ جو کہ ایک سائیڈ پہ تھے اور کیس
اعلان جو تھے وہ دوسری سائڈ پہ تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو، اپنے چچا کو جو ہے وہ تیر تھماتے تھے، اور باقی لوگوں کو بھی وہ تیر تھمایا کرتے تھے، یعنی اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں حرم اور حرام مہینے یعنی پاک مہینوں کی حرمت کو چاک کیا گیا تھا، یعنی حرم میں یہ لڑائی ہوئی تھی اور پاک مہینوں میں یہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو اس میں قریش جو ہے وہ سبقت لے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک حرمت والے مہینے ذی-القعدہ میں حلف الفضول پیش آیا۔ اور یہاں میں بتاتی چلوں کہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ہیں رجب، اور 3 مہینے اکٹھے ہیں ذی الحج کے آگے پیچھے، یعنی ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے، اور رجب الگ سے ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں قتل و غارت اور منع کیا ہے، اور ان کو بہت مقدس قرار دیا ہے۔ تو اس مہینے ذی-القعدہ میں حلف الفضول پیش آیا۔ حلف الفضول کیا تھا؟ یعنی کہ اس میں وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ زبید کوئی خاندان تھا، اس کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا، اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا۔ عاص بن وائل جو مکہ کا رہنے والا تھا، اس نے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا، یعنی رقم ادا نہیں کی۔ اب اس کے بعد جو وہ آدمی تھا زبید کا، اس نے بار بار اس سے اصرار کیا اور بعض لوگوں سے بھی مدد مانگی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی، اور اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے، جس میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی، اور اس پر زبیر بن عبد المطلب، یعنی کہ جو عبد المطلب کے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے دھوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار ہے، اور اس کی کوئی یعنی کہ سن نہیں رہا، تو ہمیں اس کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ ہمارے مکہ کا رہنے والا ایک شخص جس نے اس کا سامان خریدا اور رقم نہیں دی، تو ہم اس سے بات کریں گے۔ پھر انہوں نے عاص بن وائل سے اس کا زبیدی کا جو ہے وہ حق دلایا۔ اب یہ معاملہ جو تھا یہ اتنا طول پکڑ گیا کہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ مکہ کے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور اس خاندان کے لوگ اس طرح، تو پھر سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک معاہدہ کرنا چاہیے، اور اس معاہدے میں یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا تو اس کی حمایت کی جائے، اور اس کا حق دلوایا جائے، اور مظلوم کو نظر انداز نہ کیا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ حلف الفضول کا جو ہے وہ حلف تھا، یعنی ایک معاہدہ لکھا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ شامل تھے، اور یہ معاہدہ جو ہے پھر طے پایا، اور بہت ہی اچھا معاہدہ تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جب یہ پوچھا جاتا کہ آپ جو ہیں وہ اس معاہدے میں شریک تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی سے بتاتے کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا، اور یہ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر معاہدہ ہوا تھا، اور مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیما کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ تو یہ سارا واقعہ تھا کہ جب حلف الفضول لکھا گیا اور طے پایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کو پسند فرمایا۔